اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں اور ان کے تسلسل کا بیان ہوگا۔ جان لیجئے، ہم نے نعمت کی چھٹی قسم کو 16 قسموں میں تقسیم کیا۔ صحت و تندرستی کو دوسرے مرتبے کی نعمتوں میں شمار کیا۔ اگر اس ایک نعمت کا ہی اندازہ لگایا جائے کہ کن کن مراحل سے گزر کر یہ مکمل ہوتی ہے تو ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ الغرض نعمت کی ایک قسم صحت ہے، اس کے بے شمار اسباب ہیں۔ ایک سبب کھانا ہے۔ ہم کھانے کی نعمت کو مکمل کرنے والے چند اسباب کا ضمناً ذکر کرتے ہیں۔ کھانا ایک فعل ہے جو فعل ہونے کے لحاظ سے حرکت و عمل ہے، اور ہر حرکت و عمل کے لیے کوئی حرکت کرنے والا ہوتا ہے، اور حرکت و عمل پر قدرت بھی ضروری ہے، اور حرکت کے لیے ارادہ بھی لازم ہے، اور ارادے کے لیے علم و ادراک بھی ضروری ہے۔ اور اگر بھوک مٹانی ہو تو کھانا موجود ہونا بھی ضروری ہے، پھر کھانا حاصل کرنے کے ذرائع کا ہونا بھی ضروری ہے، اور کھانا پکانے والا بھی ہونا چاہیے۔ آگے ہم قوت مدرکہ، ارادے، اختیار اور غذا کے اسباب ترتیب سے مختصراً بیان کریں گے۔ غور کیجئے، خدائے مہربان نے زمین سے نباتات پیدا کیے، انہیں پتھر، ڈھیلے، لوہے، تانبے اور جواہرات کے مقابلے میں کامل وجود عطا فرمایا، کیونکہ ان تمام چیزوں میں تو نشو و نما کی قابلیت اور قوت غذائیت بھی نہیں، جبکہ نباتات کی جڑوں کو قوت غذائیت سے نوازا۔ ان کی جڑیں اگرچہ زمین میں ہوتی ہیں، لیکن انہیں غذا کا ذریعہ بنایا۔ نعمتوں کا تسلسل دیکھیے، ابتداً پتوں میں محسوس ہونے والی باریک جڑیں آہستہ آہستہ موٹی ہو کر پھیلنے لگتی ہیں۔ رفتہ رفتہ موٹی جڑوں سے باریک جڑیں پھوٹتی ہیں، پتے پھیلتے رہتے ہیں، یہ سلسلہ جاری رہتا ہے حتیٰ کہ وہ جڑیں پتوں میں گم ہو کر نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہیں۔ مگر اس کے باوجود نباتات ناقص کہ اگر ان کو غذا نہ پہنچے تو خشک ہو جاتے ہیں، اور یہ تو خود کہیں سے غذا بھی حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک شے مطلوب کا علم ہونا اور دوسری مطلوب تک پہنچ جانا، اور نباتات میں یہ دونوں صلاحیتیں نہیں ہوتی۔ ملاحظہ فرمائیے، انسان پر اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں، حتیٰ کہ غذا حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو احساس اور حرکت و عمل جیسے آلات سے بھی نوازا۔ حواس خمسہ کی نعمت۔ حواس خمسہ یعنی چھونے، سونگھنے، دیکھنے، سننے، چکھنے کی حس کی تخلیق پر غور کیجئے۔ یہ پانچوں حواس اشیاء کو پہچاننے میں کسی طرح مددگار ہوتے ہیں۔ اس ترتیب کی حکمت کو سمجھیے۔ چھونے کی حس پر غور کیجئے، اس میں کتنے انسانی فوائد پوشیدہ ہیں، یہاں تک کہ جب آگ سے جسم جلے یا تلوار سے کوئی زخم پہنچے تو اس حس کی بدولت انسان محسوس کرتا اور بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ تمام ذی روح میں یہی حس سب سے پہلے پیدا کی جاتی ہے۔ اس حس سے کوئی بھی ذی روح خالی نہیں ہو سکتا، چنانچہ اگر کسی میں یہ حس بالکل نہ ہو تو اسے ذی روح نہیں کہا جائے گا۔ کم سے کم اتنی حس کا ہونا ضروری ہے کہ جو چیز کسی سے چھو جائے اسے محسوس ہو جائے۔ دور کی چیزوں کو محسوس کر لینا کامل احساس کہلاتا ہے۔ الغرض ادنا سی حس تو ہر ذی روح میں پائی جاتی ہے، حتیٰ کہ کیچڑ میں پائے جانے والے کیڑے میں
بھی ہوتی ہے کہ اگر اسے سوئی چبائی جائے تو وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ نباتات میں ادنا سی حس بھی نہیں پائی جاتی، جیسا کہ انہیں کاٹا جائے تو وہ بچنے کے لیے کوئی حرکت نہیں کرتے، کیونکہ ان میں حس کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی۔ سونگھنے کی حس، یاد رہے اگر انسان میں سونگھنے کی حس نہ ہوتی، فقط چھونے کی حس ہوتی تو وہ کیڑے کی طرح ہوتا، جس کے سامنے اگر کوئی غذا دور رکھی ہوتی تو اس کا شعور حاصل نہیں ہوتا، بلکہ جو چیز ہاتھ لگ جاتی اسے غذا سمجھ کر اپنی طرف کھینچ لیتا۔ اشیاء کو محسوس کرنے کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو سونگھنے کی حس جیسی نعمت سے نوازا۔ تیسری حس، دیکھنے کی حس۔ سونگھنے کی حس سے انسان بدبو اور خوشبو کا اندازہ تو لگا لیتا ہے، مگر یہ کہاں سے آ رہی اسے پتہ نہیں چلتا۔ فقط سونگھنے کی حس ہوتی تو انسان بو محسوس کرنے کے لیے ہر طرف بھاگتا پھرتا، کبھی بو تک پہنچ جاتا، کبھی نہیں پہنچ پاتا، یوں انسان انتہائی ناقص ہو کر رہ جاتا۔ لہذا سونگھنے کی حس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کی حس پیدا فرمائی، تاکہ انسان چھونے سونگھنے کے ساتھ معین اشیاء کو دیکھ بھی سکے اور اسے آس پاس کا بھی علم ہو جائے، تاکہ جس طرف جانا چاہے بآسانی جا سکے۔ چوتھی حس، سننے کی حس۔ فقط چھونے، سونگھنے اور دیکھنے کی حس ہوتی تب بھی انسان ناقص ہوتا، کیونکہ عام شخص دیواروں اور پردوں کے پیچھے نہیں دیکھ سکتا، اور نہ ہی ان چیزوں کا اسے علم ہو سکتا ہے۔ ایسی حالت میں یہ صرف سامنے موجود اشیاء ہی دیکھ پاتا ہے، اور دشمن کو اسی وقت محسوس کر سکتا ہے جب وہ سامنے ہوتا ہے۔ اگر دشمن پردے کے پیچھے ہوتا تو اسے کسی حرکت کا احساس تک نہ ہوتا۔ اچانک پردہ ہٹتا، دشمن حملہ کرتا، مگر سامنے والا بھاگ نہ پاتا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے انسان میں سننے کی حس پیدا فرمائی، تاکہ انسان دیواروں اور پردوں کے پیچھے ہونے والی حرکت کو محسوس کر سکے اور سامنے موجود اشیاء دیکھنے کے علاوہ نظروں سے اوجھل لفظوں اور آوازوں سے مرکب گفتگو بھی سن سکے۔ اور چونکہ یہ سب سننے کی حس سے ممکن تھا، لہذا انسان کے لیے کان پیدا کر دیے گئے۔ پانچویں حس، چکھنے کی حس۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سننے کی حس کے ذریعے کلام سمجھنے کی نعمت سے نواز کر دوسرے تمام حیوانات سے ممتاز فرما دیا، مگر جب تک چکھنے کی حس عطا نہ ہوئی انسان کامل نہ ہوا، کیونکہ اگر چکھنے کی حس نہ ہوتی تو انسان صحت کے موافق اور مخالف غذا میں فرق نہیں کر پاتا اور ہلاک ہو جاتا۔ دیکھیے، درخت کی جڑ میں پانی ڈالا جاتا ہے، وہ اسے جذب کر لیتی ہے۔ بعض اوقات پانی درخت کو خشک کر دیتا ہے، کیونکہ درخت میں چکھنے کی حس نہیں کہ وہ بچ جائے۔ حس مشترک کی ضرورت و اہمیت۔ اگر انسانی دماغ کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ایک اور نعمت حس مشترک نہ ہوتی تو حواس خمسہ ناکافی تھے، کیونکہ حواس خمسہ کے عمل کا دار و مدار اسی پر ہوتا ہے۔ انسان کو اس کے بغیر انتہائی دشواری کا سامنا رہتا۔ مثلاً کوئی شخص فقط دیکھنے کی حس استعمال کرے اور زرد رنگ کی چیز کھا لے اور وہ چیز طبیعت کے موافق نہ ہو، تو وہ شخص جب بھی کوئی زرد چیز دیکھے گا اسے نہیں کھائے گا، لیکن جب دیکھنے کے ساتھ چکھ بھی لے تو موافق اور غیر موافق کا پتہ چل جائے گا۔ دیکھیے، زرد رنگ کا پتہ دیکھنے کی حس سے چلا، جبکہ موافق اور غیر موافق ہونا چکھنے کی حس سے معلوم ہوا۔ لہذا پتہ چلا کہ ان دونوں حواس کو جمع کرنے والی ایک اور حس کی ضرورت باقی ہے، جس سے رنگ اور ذائقہ دونوں کا پتہ چل سکے، تاکہ بندہ موافق اور غیر موافق دونوں کا آسانی سے فرق معلوم کر لے۔
چنانچہ اس دشواری کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حص مشترک پیدا فرمائی۔ الغرض انسان ہو یا غیر انسان، ہر ایک حواس خمسہ اور حص مشترک کا محتاج ہے، جیسا کہ بکری میں یہ تمام حواس ہوتے ہیں۔ نعمت عقل کے فوائد: حواس خمسہ اور حص مشترک ہونے کے باوجود انسان دیگر حیوانات کی طرح ناقص ہی رہتا۔ جیسا کہ کسی جانور کو ہیلے سے پکڑ لیا جائے تو اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کس طرح جان بچائی جائے اور قید سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ بعض اوقات جانور خود کو کنویں میں گرا لیتا ہے، اسے اتنا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ہلاکت کا باعث ہوگا۔ کبھی کبھار جانور کسی چیز کو لذیذ سمجھ کر کھا تو لیتے ہیں، لیکن انہیں پتہ نہیں چلتا کہ کھا کر مر بھی سکتے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ وہ صرف ظاہری اور موجودہ حالت کو دیکھتے ہیں، ان میں غور و فکر کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی کہ اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل جیسی عظیم نعمت عطا فرما کر حیوانات سے ممتاز کر دیا۔ عقل تمام نعمتوں سے اشرف و اعلیٰ نعمت ہے۔ کون سی غذا نقصان دہ ہے، کون سی غذا فائدہ مند، یہ عقل ہی بتاتی ہے۔ نیز کھانا پکانے والی اشیاء کا انتخاب کرنے اور بنانے میں عقل ہی مددگار ہوتی ہے۔ غذائیت کے معاملے میں عقل کے فوائد پر غور کیجیے۔ صحت و تندرستی زندگی کی بقا کا اہم سبب ہے۔ عقل یہاں بھی بہترین مددگار ہے، اور یہ تو عقل کا چھوٹا سا فائدہ اور معمولی حکمت ہے، جبکہ عقل کا بڑا فائدہ اور بڑی حکمت یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات کے ذریعے اس کی ذات و افعال کی معرفت حاصل کرے، مخلوق کو پیدا کرنے کی حکمت پر غور کرے۔ حواس خمسہ کے مختلف فوائد ہیں۔ حواس خمسہ گویا بادشاہ کی جانب سے ملک کے اطراف میں مقرر کردہ مخبروں اور جاسوسوں کی طرح ہے۔ ہر ایک کو الگ الگ مخصوص ذمہ داری سونپ دی جاتی ہے۔ مثلا کسی کو رنگوں کی خبر، کسی کو آوازوں کی خبر، کسی کو بو کی خبر، کسی کو ذائقے کی خبر، اور کسی کو ٹھنڈا گرم سخت نرم ہونے کی خبر دینے پر متعین کیا جاتا ہے۔ انسانی مملکت یعنی جسم کی تمام خبریں یہ جاسوس حص مشترکہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ جس طرح دربان سلطنت کے حالات جاسوسوں سے وصول کر کے بادشاہ تک پہنچاتے ہیں، ویسے ہی دماغ کے اگلے حصے میں موجود حص مشترک وصول شدہ تمام خبریں جمع کر کے حرف بحرف بادشاہ یعنی دل تک پہنچا دیتی ہے۔ کیونکہ حص مشترک کو صرف وصول شدہ تمام خبریں جمع کر کے حفاظت کے ساتھ پہنچانے کا اختیار ہوتا ہے، حقائق کی پہچان حاصل کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، جیسا کہ بادشاہ کے دربانوں کو اختیار نہیں ہوتا۔ عقل سے معمور دل پیش کردہ تمام خبروں کی اچھی طرح تحقیق کرتا ہے۔ انہی کی روشنی میں مملکت یعنی جسم کے اسرار و رموز سمجھ کر اعضائے انسانی کو عمل کی ہدایت کرتا ہے۔ اس کی تفصیل ہم یہاں بیان نہیں کریں گے۔ دل موقع محل کے مطابق اپنے لشکر یعنی اعضائے انسانی کو متحرک رکھتا ہے، کبھی کسی کام کو کرنے کا حکم دیتا ہے، کبھی کسی کام سے رکنے کا حکم دیتا ہے، کبھی پیش آنے والی تدبیروں کو پورا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ظاہری حواس سے متعلق اللہ تعالیٰ کی چند نعمتیں ہم نے مختصراً بیان کی۔ اس سے ہرگز کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ ہم نے ہر پہلو کو تفصیلاً بیان کر دیا، کیونکہ حواس ظاہرہ بعض ادراک کا نام ہے۔ حصی نعمتوں کی ایک جھلک یہ ہے دیکھنے کی، حص جس پر غور کیجیے، اس میں آنکھ آلہ ہے۔ آنکھ 10 مختلف
طبقات سے مرکب ہے۔ بعض رطوبات ہیں، بعض پردے ہیں، بعض پردے مکڑی کے جالے کی طرح ہیں، بعض رخم مادر میں بچے پر لپٹی جھلی کی طرح ہیں، بعض رطوبات انڈے کی سفیدی کی طرح ہیں، بعض برف کی مانند ہے۔ مجموعی طور پر 10 طبقات مختلف صفات پر مشتمل ہیں، مثلا صورت، شکل، حیت، چوڑائی، گولائی اور ترکیب۔ خاص اس 10 طبقات میں سے کسی ایک میں بھی خلل یا کسی بھی طبقے کی صفت میں نقص کی وجہ سے بینائی چلی جائے تو ماہرین چشم اور طبیب حضرات بھی اس کے ازالے سے عاجز ہو جائیں۔ اندازہ لگائیے، جب ایک حس کا حال یہ ہے تو دیگر حواس کا عالم کیا ہوگا؟ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آنکھ اور اس کے طبقات میں جس قدر حکمتیں پوشیدہ رکھی ہیں وہ کئی جلدوں میں بھی بیان نہیں کی ہو سکتی۔ غور کیجیے، آنکھ اپنے طبقات و صفات سمیت اخروٹ سے بھی چھوٹی ہوتی ہے۔ جب بدن کے اس چھوٹے جز کا یہ حال ہے تو سارے بدن اور اس کے ہر عضو میں پائی جانے والی نعمتوں کو کیسے بیان کیا جائے؟ ہم نے محسوسات سے متعلق اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے چند اسرار و رموز بیان کر دیے۔ اسی کے ساتھ ہم اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانہ